توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ورسول رسول الله وخليفته بلا فصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ جناب سرحدی صاحب، منتظمین جلسہ، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میرے پیش رو علامہ شاہ صاحب نے مجھ سے پہلے آپ کے سامنے آپ کے قائد محترم کی زندگی کے کچھ روشن پہلو پیش فرمائے
اور سچی بات یہ ہے کہ جلسے کا شباب بھی وہی لوٹ کر چلے گئے. کچھ معمول سا بن گیا ہے اور اب میں کبھی کبھی بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ نہ معلوم ایسا کیوں ہے. تقریباً ہر رات یہی ہوتا ہے کہ جب جلسے پہ بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو میرا نام لے لیا جاتا ہے. جلسے کی جوانی دوسرے احباب کے مقدر میں. لیکن موضوع ایسا ہے سیرت سرور کائنات کا کہ میں پر امید ہوں بات بن جائے گی. سیرت اور سرور کائنات کی خدا مجھے نطق جبریل دے تو کہوں. روح الامین کی زبان چاہیے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے اور صدیق اکبر کا دل چاہیے اس موضوع کو سننے کے لیے. یہی تو وہ موضوع ہے. تاریخ انسانی کا مطالعہ کیجیے. یہی وہ موضوع ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود جس کے شباب میں فرق نہیں آیا. ورنہ تو ہر بات پرانی ہو جاتی ہے. ہر کتاب کو جب بار بار پڑھا جائے تو طبیعتیں سیر ہو جاتی ہیں. بیان کرنے والے اور سننے والے اکتا جاتے ہیں. لیکن ورفعنا لک ذکر کے تقاضے یوں پورے ہوئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے اردا گرد گھومنے والی کہانی کو سدا بہار بنا دیا. یہ حول مسک ما کررتہ وہ تزوّر کا مصداق ہے کہ کستوری کی ایسی ڈبیا ہے اسے جب بھی کھولو مہک ہی مہک مل. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میرے سامعین میں قدیم و جدید کا بڑا حسین انتظار ہے. جب سیرت سرور کائنات پر کوئی بولنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نظر ہو صاحب میدان نہ ہو. جب کوئی سیرت رحمت عالم پر بولنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو استقبال کرتا ہے اس کے فکر کا استقبال کرتا ہے. عفیفہ کائنات مریم اسلام حبیب خدا مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق اکبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان اقدس سے نکلا ہوا وہ جملہ استقبال کرتا ہے اس کے فکر کا. یہ کان خلقہ القرآن. جب صدیقہ سے فرزندان نے پوچھا کہ مادر محترمہ ہمیں پیغمبر کے اخلاق سے باخبر فرمائیے کہ آپ نے رسول کو قریب سے دیکھا. تو خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے رسول کو قریب سے دیکھا. ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے. عورتوں میں سے حضرت عائشہ نے قریب سے دیکھا ہے اور مردوں میں سے عائشہ کے والد گرامی نے قریب سے دیکھا ہے. ایک اور تضمین کرتا ہے اور صاحب کہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ نے رسول کو خلوت میں دیکھنے کی حد کر دی اور صدیق نے جلوت میں دیکھنے کی حد کر دی. وہ خلوت کی آشنا ہے یہ جلوت کا آشنا ہے. جو قرب ان کے حصہ میں آیا وہ پوری انسانی برادری میں کسی اور کے مقدر میں نہیں. ایک اور جسارت کرتا ہوں اگر اہل نظر کے ذوق پہ گرا نہ ہو
ایک اور جسارت کرتا ہے کہ حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ اور سیدہ ام کلثوم پیغمبر کی بیٹیاں ہونے کے باوجود رسول کو اتنا قریب سے نہیں دیکھ پائیں جتنا صدیقہ کائنات حضرت عائشہ نے قریب سے دیکھا۔ اور وہ قرب جاری ہے کہ رسول اللہ آج بھی عائشہ کے حجرے میں سو رہے ہیں، صدیق اکبر آج بھی رسول کے پہلو میں سو رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرحلے پر اپنی مادر محترمہ حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن ایک انفرادیت اللہ نے مجھے عطا کی ہے کہ میرے باپ جیسا آپ کا باپ تو نہیں۔ میں محمد عربی کی بیٹی ہوں، تو ابو بکر کی بیٹی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی یہ تو آپ نے صحیح فرمایا، تیری اس انفرادیت میں کوئی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اترایا بھی نہ کرو، اگر تیرے باپ جیسا میرا باپ نہیں تو میرے شوہر جیسا تیرا شوہر کہاں؟ کہ تو علی کی بیوی ہے، میں محمد عربی کی آبرو ہوں۔ اور حشر میں ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ مقصود ہوگی، ہر بیوی اپنے خاوند کے ساتھ اٹھے گی۔ بیٹی حشر میں تو اٹھے گی علی کا دامن پکڑ کے، میں اٹھوں گی محمد عربی کا ہاتھ تھام۔ اس لیے صدیقہ کائنات کا جواب تھا جب صحابہ نے پوچھا کہ مادر محترمہ ہمیں رحمت عالم کے اخلاق سے باخبر فرمائیے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ قرآن پڑھا کرو کہ ہر ورقے پہ محمد کا حسن بکھرا ہوا ہے۔ قرآن انڈیکس ہے جمال نبوت کو پرکھنے کا، حسن نبوی کو پرکھنے کا۔ تو میں رسول کی کہانی قرآن ہی کی زبانی عرض کروں گا۔ یہ بھی حضور کی سیرت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں معطر تھیں، حضور کی زمین کی طلعتیں رشک صبح تھیں۔ یہ سیرت ہے کہ حضور کی قد و قامت آسمان کے لیے بھی قابل رشک تھی۔ یہ سیرت ہے کہ حضور کا پسینہ مہکتا تھا۔ یہ سیرت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس کی پابانی پر آسمان کے دامن میں بکھرے ہوئے ستارے رشک کرتے تھے۔ لیکن سیرت سرور کائنات کا سب سے اہم پہلو جس پر بہت کم توجہ دی گئی ہے بدقسمتی، وہ یہ ہے کہ اس انقلابی پیغمبر نے جو جماعت تیار کی وہ کیسی ہے؟ وہ خود تو ہمارے ساتھ موصول ہیں ہی، وہ خود تو بے داغ ہیں ہی، لیکن ان کے مقصد میں جو جماعت تیار ہوئی، جو انسان تیار ہوئے، وہ کیسے؟ کیونکہ لیڈر اپنے رضاکاروں سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور پیغمبر اپنے صحابہ سے پہچانا جاتا ہے۔ منافقین دل کے بیمار، وہ چاہے ماضی کے ہوں یا حال کے، انہوں نے رسول
کے انقلابی پیغام کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ کہا کہ صاحب وہ خود تو بڑے اچھے تھے، ان کا خاندان بھی بڑا اچھا تھا، لیکن ان کے مکتب سے جو لوگ تیار ہوئے، جو جماعت تیار ہوئی، ان میں سے بس 2-4 صحیح نکلے، باقی سب ناکارہ۔ وہ رسول کے مکتب کا نتیجہ 5% نکالتے ہیں، وہ 6%۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا کہ یہ میرے موقف کے عینی گواہ ہیں، یہ میری رسالت کے دلائل و براہین ہیں، یہ میری نبوت کے شواہد و بینات ہیں، ان میں جتنا حسن ہے وہ میری وجہ سے ہے، یہ حدیقہ میں نے لگایا ہے، یہ نرسری میں نے سجائی ہے، یہ میرا گلشن ہے، اور یہ میرے پھول بوٹے ہیں، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں، ان پر تنقید نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم ان پر تنقید کرو گے تو میرا دل دکھے گا کہ در حقیقت میرا انقلابی پیغام قیامت تک کے لیے انسانیت کی قیادت کے ضمن میں ناکام ثابت ہو جائے گا کہ جو پیغمبر اپنے قریب بیٹھنے والوں کو معیاری انسان نہیں بنا سکا تو قیامت تک کے لیے وہ انسانی قافلے کی رہنمائی کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے جو میں نے آپ کے سامنے کتاب اللہ سے حصہ تلاوت کیا، اس میں مکتب مصطفی کا حسن و جمال اللہ نے بیان کیا ہے۔ مکتب اللہ اکبر کہ جس کی بنیادوں میں 2 پیغمبروں کا پسینہ ہے، جس کی بنیاد خلیل و زمین نے رکھی ہے علیہ السلام۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب بنیادیں اٹھا رہے ہیں انسانی برادری کے لیے رشد و ہدایت کے بین الاقوامی مرکز کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں ابراہیم و اسماعیل، یہ 2 پرخلوص محنت کش بے داغ معمار حق تعالیٰ کی حضور التجا کرتے ہیں ہمارے پروردگار ہماری عزت و جہد کو قبول فرمائیے، ہماری اس کاغذ کو شرف قبولیت سے نوازیے، ہم تیرے حضور دامن پھیلائے ہوئے ہیں اس لیے کہ تو ہی ہے دلوں کی دھڑکنیں سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمہ، اور اے پروردگار ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنے در کے سامنے جھکنے والا بھی بنا دے، اس بیت محترم کے احترام کے قرینے بھی سکھا دے۔ مسلمین لک ومن ذریتنا، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کی
تو اولاد کی خیر خواہی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ حقیقت ہضم نہیں ہوتی کہ صاحب فلاں نے اپنے بیٹے کو جانشین بنا دیا، کیوں؟ اولاد کی خیر خواہی کرنا بری بات نہیں ہے، سنت برابری نہیں ہے بابو۔ اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ ابراہیم کتنا شفیق ہے، یہ اولاد ہزاروں سال بعد آ کے بیت اللہ میں کوتاہیاں کرے اگر تو وہ پیش کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ خدا بندہ اگر میرے بچوں میں سے کوئی لفظ کر بیٹھے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یہ تمہید تھی۔ اور اب یہ تمہید تھی، اب ہر سے مدعا زبان پہ آیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور اے پروردگار ہم نے بڑے خلوص سے تیرے گھر کو بنایا ہے، ہم نے بڑے خلوص سے مرکز رشد و ہدایت کی تعمیر کی ہے، اب اس میں معلم بن کے آنے والا، استاد بن کے آنے والا بھی ہماری اولاد میں سے بھیج۔ تو وہ آ کے کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ یہاں کے تیری آیات کے نور سے انسان کے دل و نگاہ کو معمور کرے گا، قصیدے نہیں پڑھے گا، مرثیے نہیں پڑھے گا، پروفیشنل شعراء کے اجڑے ہوئے مصروں سے لوگوں کے دل و دماغ سے گلی ڈنڈا نہیں کھیلے گا، تاریخ کی بدبودار پچروں سے لوگوں کو مسگائیڈ نہیں کرے گا، یتلو علیہم آیاتی، قرآن رسول کی وراثت ہے، دوڑے قصیدے مرثیے نہیں ہیں مائی ڈیئر۔ اور آپ کا مقدر یہ ہے کہ جب قصیدہ پڑھتے ہو تو خاندانی کاری لگتے ہو، جب قرآن کے قریب آتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے مجاہد کرنا پڑ رہا ہے، لہجہ اکھڑا اکھڑا، تلفظ کا یہ عالم ہوتا ہے گرامر کے نقطہ نظر سے کہ ارشاد نبوی کا وہ مصداق سامنے آ جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب لوگ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان پہ لعنت دے گا۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ اس گھر میں آئے گا، قرآنی آیات کے انوار سے انسانوں کے دل و دماغ کو منور کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیرے بندوں کو پاک بنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ ہماری یہ التجا ہے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزت اور حکمت والا تو تو ہی ہے، ہم مان سکتے ہیں منوا نہیں سکتے۔ تو
تو 3 شعبے. آج توجہ کرو گے، میں بہت تھکا ہوا ہوں. آج میں نے صاحب دل بزرگوں سے دعا کی ہے کہ وہ خاص نظر شفقت کے ساتھ مجھے دیکھ لیں. کل اس وقت اٹک کھڑا تھا. دن کو زہر کے بعد گوہاٹ تھا، زہر سے پہلے اسلام آباد تھا، اور اس سے پہلا دن کراچی میں اسی طرح. اب یہاں کھڑا ہوں. کل اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ دن کو گوجرا میں ہوں گا، رات کو سہیوال میں ہوں گا. وہ بڑے صحیح کا ایک درویش گزرا ہے سید عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، کبھی کبھی ترنگ میں آ کے کہا کرتے تھے صبح دم ریل میں گزرتی ہے، سب کسی جیل میں گزرتی ہے، عاقبت کی سزا خدا جانے اب تو اسی کھیل میں گزرتی ہے. اور پھر یہ صرف 2 دنوں کی بات تو نہیں ہے، ہر رات یہی عالم ہے. اللہ قبول فرما لے. اگرچہ تھکا ہوا ہوں لیکن بخل نہیں کروں گا، اپنا فرض ادا کروں گا. یہ سمجھ کے بول رہا ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہے. نہ جانے کس گھڑی میں زندگی کی شام ہو جائے. جہاز عمرے رواں پر سوار بیٹھے ہیں، وہ سوار خاص ہیں، بے اختیار بیٹھے ہیں. فرض ادا کروں گا. اور آپ سے مجھے یہ توقع ہے اور امید ہے کہ آپ بھی اپنے دل و دماغ میں آج قرآن پاک کے شبنمی قطروں کو اترنے دیں گے تاکہ آپ کے دل کی دھرتی ہری ہو جائے. 3 شعبے ذکر ہوئے دعائے خلیل میں: تلاوت آیات بینات، تزکیہ اور تعلیم کتاب حکمت. حضور ان 3 شعبوں میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ تلاوت آیات بینات میں بھی کامیاب ہوئے اور اپنے شاگردوں کو پاک بنانے میں بھی. سب کو پاک بنایا یا 3-4 کو پاک بنایا؟ کچھ بیمار کہتے ہیں کہ نہیں، کوشش تو بہت کی لیکن بس 3-4 پاک ہوئے. اور بات کیجیے گا، محسوس نہ فرمائیے گا، اور اگر فرمائیے گا تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ تو کل فرق آ رہا ہوں کہ لکھنؤ کی فیکٹری نے اسلامی اصطلاحات کو ڈائنامیٹ کرنے کے لیے اجمی سوسائٹی میں جو جملے برآمد کیے ہیں، آپ بھی شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر وہ استعمال کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک کرتے ہیں. یہ پنج بات کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے. یہ موجن لکھنؤ یہ اصطلاح جو ہے پنج بات ہے. اور ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو پھر دکھاؤں گا آگے چل کے. سنیے، کسی سے ڈر کے نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ میرا عقیدہ ہے، میرے مکتب ذکر کا عقیدہ ہے کہ سیدہ فاطمہ پاک، جو فاطمہ کو پاک نہیں سمجھتا وہ مردود ہے ناپاک. سیدنا حضرت حسن پاک ہیں، جو حضرت حسن کو پاک نہیں سمجھتا وہ مردود ہے ناپاک ہے. اگرچہ ہمارے دوستوں کو حضرت حسن کچھ اچھے نہیں لگتے، کچھ ان سے الگ ہی ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مدبر اسلام کو سلطنت اسلامیہ کا صحیح فرمانروا کیوں تسلیم کر دی. لیکن سنی کے نزدیک حضرت حسن پاک اور حسن کا فیصلہ بھی پاک.
حضرت حسین بھی بے داغ ہیں، پاک ہیں، حضرت علی بھی شاگرد رسول ہیں، زاہد ہیں، عابد ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، پاک ہیں۔ جو علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ رضی اللہ عنہم کو پاک نہیں سمجھتا وہ مردود ہے، ناپاک ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صدیق و عمر پاک نہیں ہے؟ صدیق و عمر پاک نہ ہوتے تو رسول پاک کے پہلو میں کیوں سلائے جاتے؟ سوچیے، میں نے جملہ کہا ہے، اس میں ایک خاص مفہوم ہے، میں دہراتا ہوں۔ صدیق و عمر پاک نہ ہوتے تو رسول پاک کے پہلو میں نہ سوتے نہیں، یہی تو بات ہے، نہ سلائے جاتے۔ رسول کے پہلو میں یہ سوئے نہیں ہیں۔ ہر جگہ پر کوئی دھاندلی سے، ٹھوس سے، دنیاوی اثرات سے، طاقت سے قابض ہو سکتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے حجرہ عائشہ میں، روضہ اقدس میں کوئی شخص نہیں جا سکتا جب تک کہ خدا نہ چاہے۔ چار لوگ تو کہتے ہیں نہیں، جبرن گھس گئے۔ یہ جبرن بھی خوب رہی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت علی کا بس نہیں چلتا تھا، ادھر نیگیٹو ملازہ ہو اور پازیٹو ملازہ ہو۔ ایک پہلو یہ ہے کہ رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نوح کی نا خدائی، نہ کرتا اگر علی مشکل کشائی، نہ پاتا کاہ سے یوسف رہائی، ویدا اب ہیوا سے کیا جا، دوا ایوب کے زخموں کی عطا کی خضر کو الیاس کو راہ، رہا ہے شیش پیغمبر کا دعوت، علی کا معجزہ ہری کا نادر، علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر۔ وہ جو قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں نہیں، یہ تاریخی بیمار کہتا ہے قرآن کو چھوڑو میری سنو، علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر۔ اب دوسرا رخ ملا دو، دوسرا رخ یہ ہے کہ بدستے عمر بود یا پریسما، اس کے ایک ذمہ دار دوست سے اسلام آباد میں بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا شاہ صاحب بڑے وقت مل رہے ہیں آپ کے خلاف، ذرا آپ تھوڑا سا لہجہ نرم نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا مسٹر یہ لہجہ جو میں اپنائے ہوئے ہوں اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اب بھی اتنا نرم ہے کہ ڈرتا ہوں کہ کہیں حشر میں پکڑا نہ جائے۔ جس کے باپ کی پگڑی پہ ہاتھ پڑے وہ بیٹے باز نہیں کیا کرتے، کچھ اور کیا کرتے۔ جس کی ماں کے دوپٹے پر بازار کی جنس انگلی اٹھائے اس کے سچے بیٹے باز نہیں کیا کرتے، کچھ اور کیا کرتے۔ مرا در دیش اندر دل، اگر کوئی زباں سوتا مگر دم در قسم ترسم کے مغزے اس کا ہاں سوتا۔ کہتا ہوں تو نازک اندام انتظامیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی، چپ رہتا ہوں تو عاقبت خطرے میں پڑتی، عاقبت خطرے میں پڑتی، لہذا مجھے ساری سزائیں منظور ہیں، چپ نہیں رہوں گا، جب تک زندہ ہوں چپ نہیں رہوں گا۔ ارشاد ہوتا ہے بدستے عمر بود یک ریسمان دیگر در کفے خالد پہلوان، یہ ایک مجتہد صاحب لکھ رہے ہیں
تو مولا علی مشکل کشا خلافت کرنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن کیا کرتے کہ ایک رسی عمر لے کے آ گیا، دوسری رسی خالد لے کے آ گیا، فکم دم در گردن شیر نر، شیر نر کی گردن میں ڈال لی تو گردن میں ارادہ ابو بکر، اور پھر گھسیٹتے ہوئے اسے لے گئے ابو بکر کے پاس اور جبرن بیعت کروا لی۔ کوئی علی نے خوشی سے تو نہیں کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ادھر رسولوں کی ہوئی حاجت روائی اور ادھر جبرن بیعت کروائی۔ میں نے کہا خلافت پہ بھی جبرن قابض ہو گئے صدیق عمر، مسلح پہ بھی جبرن قابض ہو گئے صدیق عمر، صدق بھی جبرن لے لیا صدیق عمر نے، روزوں میں بھی جبرن گھس گئے صدیق عمر، تو انشاءاللہ جنت پہ بھی جبرن قبضہ کر لیں گے۔ تم یہی کچھ کرتے رہنا، اور وہاں بھی کوئی محفل ماتم بتا کر لینا، لیکن جو جہاں قابض، جو یہاں قابض ہیں وہ وہاں بھی قابض ہوں گے۔ تم اپنی میگزین بجائے تھے، سنیے، ہاں بڑی پیاری بات کہی میرے عزیز نے۔ نہیں ذرا جمتے، سنیے، یہ سلوگن ہے، نقشبندی حضرات کا ذکر نہیں ہے، وہ آپ کو وہ حضرات روحانی حضرات کروائیں گے، میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں آپ سے سلوگن کہلوا رہا ہوں، اور دور حاضر میں بیدار اور زندہ قوموں کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ یہ سلوگن اس جوش ایمانی سے بلند کیجیے کہ ابو بکر کے غلاموں کا سر اونچا ہو جائے اور ابو بکر کے حاسدین روسیا ہو جائے، روسیا نہیں بلکہ سیاہ پوش ہو جائے۔ ذرا دل کی گہرائیوں سے، اور میرے عزیز بچوں تم سنو، بچوں سنو، سکول جایا کرو نا تو 15-20 مل کر یہی کہتے جایا کرو، اپنے میں سے ایک کو لیڈر بنا لیا کرو آگے، وہ کہے گا مصطفیٰ کا ہم سفر، اور تم پیچھے تڑپ کے جواب دینا ابو بکر ابو بکر۔ یہی کہتے جایا کرو، اور یہی سکول سے واپس آتے ہوئے کہتے آیا کرو۔ چلو سکول کے اندر نہ کہا کرو، شاید کوئی ٹیچر بیمار ہو تو اس کی بانی پکڑی۔ کہا ہے اللہ اس کی جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ شاید یہ باتیں مجھے یاد نہ آتی، میں بول نہیں رہا، بلوایا جا رہا، میں یاد رکھوں گا، یاد رکھوں گا تمہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، یہ بھی کوئی جذباتی بات نہیں ہے، فطرت کی ترجمانی کر رہے۔ یہ گلیاں اور نگر جو آباد ہیں تو عمر سے ہے نا، یہ گلیاں اور نگر اسی وقت تک ہیں جب تک کہ زندگی ہے، عمر ہے۔ جب عمر ختم ہو جائے تو پھر گلیاں کہاں کی، جب عمر ختم ہو جائے تو پھر گلیاں کہاں کی اور نگر کہاں کے، پھر تو قبرستان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو عمر سے آشنا نہیں وہ جیتے بھی قبرستان میں نظر آتے ہیں، جھنڈیاں لگائے ہوئے، مست کلندر، سب کچھ اندر۔ وہ بٹھا دیا جاتا ہے قومی نشریاتی رابطے پر، ایک ایکٹر کو بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ سال بھر کی ریہرسل کے بعد ایکٹنگ کرتا ہے۔
پہلے تو اس کا حلیہ دیکھو تو یوں لگتا ہے جیسے آیات من آیات الساعہ، جس کو دیکھو وہی حجت اللہ، آیت اللہ، خلاف اللہ، انا للہ۔ کافی آپ کو یہ سوچ رہے اور قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر کے چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آدمی کا۔ وہ وقت بہت قریب ہے، تم نے سوئے ہوئے شیر کو چھیڑ دیا۔ وہ وقت قریب ہے کہ ہماری قومی نسلیات کے رابطے پر قرآن و سنت بیان کیا جائے گا۔ کسی ملنگ کو تاریخ کے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیا ہوتا ہے اس کا ایک مقام ہے لنکا شاہر انگلینڈ میں، وہاں مجھے ایک دوست نے جلسے کے دوران پوچھا تھا شاہ صاحب یہ ملنگ جو ہے اسلامک ڈکشنری میں کہیں اس کا وجود ہے؟ اس نام میں نے کہا اسلامک ڈکشنری تو کیا دنیا کی کسی لینگویج میں، کسی زبان میں، کسی مذہبی دستور میں یا ڈکشنری میں یہ نہیں ملتا۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے ملک کے تبرکات اور ان کی تعریف یہ ہے کہ یہ کھاتے خود ہیں ملتے دوسرے کے منہ، جیسا کہ شہید کربلا کے ساتھ انہوں نے کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین میرے آنکھوں کا نور ہے، حسین کی محبت میرے دل کا سرور ہے۔ یہ بھی عقیدے کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی کے ڈر سے کہہ رہا ہوں، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرا عقیدہ یہی ہے کہ حسین کی محبت میرے دل کا سرور ہے۔ حسین رحمت للعالمین کا نواسہ ہے، حسین سیدہ فاطمہ کا نور نظر ہے، حسین سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم کا بھانجا ہے، حسین حضرت علی کا لخت جگر ہے، حسین اہل سنت کے دل و نگاہ کی دنیا کا سرمایہ ہے۔ حسین کو شہید کرنے والے، حسین کو دھوکہ دے کر بلانے والے، حسین سے غداری کرنے والے، خدا کی ان پہ کروڑوں لعنت۔ حسین کے قاتل ہمیشہ جہنم میں جائیں گے کیا؟ دنیا میں انگاروں پر اور خدا میں جہنم۔ حسین کے قاتل دنیا میں انگاروں پر۔ اور سنیے، میں نے کہا کارروائی خود ڈالی اور ایف آئی آر میں چینجنگ کر کے الزام لگا دیا امت کے منہ۔ ایک غریب آدمی تنہا رہتا تھا بیچارہ، اس نے ایک بندر پال لیا۔ تو جب ملازم مزدوری کے لیے جایا کرتا تھا تو گھر سے جاتے ہوئے بکرا بھی تھا اس کے گھر میں، بندر بھی، دونوں کو باندھ کے چلا جاتا۔ اور بندر کو تو آپ جانتے ہی، اس کے جانے کے بعد بندر اپنی رسی کھول لیتا تھا اور جا کے مٹکے سے آٹا کھاتا، آخر میں آٹے کی ایک لپ آ کے بکرے کے منہ پہ مل دیتا اور جا کے پھر وہی رسی باندھ کے بیٹھتا۔ اب وہ جو مزدور واپس آتا اور دیکھتا ادھر مٹکا خالی، ادھر بکرے کے منہ پہ آٹا لگا ہوا، اٹھا کے اس کے پیچھے پڑ جاتا اور مار مار کے اس بیچارے کی چمڑی ادھر ڈالتا۔ ایک دن مارا، 2 دن، 3، 4 دن، 5 دن، ہفتہ مارا، 1.5 ہفتہ مارا، بکرا بیچارہ سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ بیٹھ کے سوچنے لگا یہ عجیب مصیبت ہے، آٹا بھی میرا ختم ہو رہا ہے، بکرا بھی میرا تباہ ہو رہا ہے، کسی سمجھدار سے پوچھو تو صاحب کے ہاں آیا بیچارہ۔ پہلے لگا علامہ صاحب بات یہ ہے کہ ادھر میں بڑی حیرت میں ہوں، کنفیوژن ہے، آپ مہربانی کیجیے اس کے لیے کوئی حل۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس اسی طرح میرے مٹکے سے آٹا جو ہے وہ بکرا کھا جاتا ہے اور میں بہت مارتا ہوں، اسے باز نہیں آتا۔ شاہ صاحب نے کہا باندھ دیا کرو۔ اس نے کہا شاہ صاحب یہی تو
میری سمجھ میں نہیں آتی بات، پتہ نہیں بکرا ہے جن ہے، پہلے رسی سے باندھتا تھا اب زنجیر سے باندھتا، پھر بھی وہ کھا جاتا۔ نے کہا پھر تو گھر میں کوئی اور جانور ہوگا وہ کھا جاتا ہوگا، تجھے غلط فہمی ہوئی۔ تو نہیں صاحب میرے گھر میں اور تو کوئی جانور ہے نہیں، ایک بندہ ہے لیکن وہ تو ملنگ قسم کا بے رقامی شریر، وہ تو جب دیکھو بیچارہ مجھے اس کا کوئی شبہ نہیں، مجھے اس کا کوئی شبہ نہیں۔ اور صاحب دلیل یہ ہے کہ ادھر مٹکا خالی ہوتا ہے، ادھر بکرے کے منہ پہ آٹا ہوتا ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ بزرگ نے فرمایا مجھے تیرے مرن پہ شبہ ہے، تم ایک دن ایسا کرو کہ گھر سے جاتے ہوئے دونوں پر یہ ظاہر کرو کہ تو چلا گیا ہے، لیکن ایک کونے میں بیٹھ کر ذرا دیکھو کہ یہ کاروائی کون رہا ہے۔ اس بیچارے نے ایسا کیا، گھر کے کونے میں بیٹھ گیا اور بندر حسب معمول اس نے رسی کھولی، ذہن میں آ کر اس نے ایک دو چھلانگیں لگائی اور بکرے کو دیکھ کے کہنے لگا تیار ہو جا، بکرے کا بچہ آتا میں کھاؤں گا، مار تجھے پڑے۔ بڑے آرام کے ساتھ اس نے آٹا کھایا اور آخر میں ایک لفظ جا کے آتے تھی جو اس کے منہ پہ ملنے لگا تو اس نے آ کے پیچھے سے دم سے پکڑ کے اسے جھٹکا دیا، حرام خور کھاتا تو ہے اور مار اس بیچارے کو پڑتی۔ اب جرم پکڑا جا رہا ہے ایسے اللہ کے فضل و کرم۔ اور اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ قومی نصیحت کی راستے پر تین میں کہنا پڑا کہ ہم بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں، جبکہ یہ تنگ فتولے تو خدا یاد آیا۔ اور میں نے کہا تکیہ تو ان کی گھٹی میں پڑا، جھوٹ بولا۔ مدینۃ العلم علم بابها جو کرتا ہے اور اس کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی پروفیشنل ہوتے ہیں اور بات فرض ہے ان کا کہ ایک کی ہائے رائے ختم نہیں ہونے پائے گی کہ دوسرے کی شروع ہو جائے گی، وہ تو اکثر فارغ البال ہے، جیسے بین الاقوامی یتیم آئے ہوئے ہوں۔ اب میں سنو ٹنڈے محمد خان کے دوستوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ملک کسی نے بنایا تھا، اسی نے بنایا گیا تھا۔ یہ ملک یہ قوم خون کے دریا سے گزر کے آئی ہے۔ صاحب حضور علی کا وہ حضور علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے، بس اللہ اللہ فیصل۔ اور ہم نے کہا اگر قول رسول یہ صحیح ہے تو پھر وہ کس طرح نہیں ہے جس طرح تم پیش کرتے ہو۔ مدینۃ العلم والی بابا بیچ میں چوری کر جاتے ہو، وہ قول رسول اس طرح صحیح ہوگا پھر جس طرح کے تاریخ کی صداقتیں گواہی دیتی ہیں کہ انا مدینۃ العلم وہ ابو بکر اساس ہوا، وہ عمر جبار ہوا، وہ عثمان و سقف ہوا، وہ علی باب ہوا۔ میں علم کا وہ شہر یا عمارت ہوں کہ ابو بکر کی وفائیں اس کی بنیاد، میں علم کا وہ شہر یا عمارت ہوں کہ فاروق کی جلالت و شوکت اس کی دیواریں ہیں، میں علم کا وہ شہر یا عمارت ہوں کہ عثمان کا حیا و شرافت و صحاوت اس کی چھت ہے۔ اب عمارت مکمل ہوگی تو دروازہ لگنا چاہیے نا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا وہ شہر یا عمارت ہوں کہ علی اس کا دروازہ ہے، وہ بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی۔ جس عمارت کی بنیاد ہی نہ ہو، دیواریں ہی نہ ہوں تو دروازے صاحب کہاں لگیں گے؟ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں نظریاتی چور بازاری ہو رہی ہے، تو کہیں اور
کہا تھا آپ سے کہ ابو بکر عمر اگر پاک نہ ہوتے تو رسول پاک کے پہلو میں نہ سلائے جاتے، اس لیے کہ خدا غیور کی غیرت کا کوئی عالم ہے جنڈو محمد خان کے دوستوں، وہ تو اتنا غیور ہے کہ رسول پاک کے بے داغ کرتے پر ناپاک ارادے والی خاتون کا جہاں ہاتھ رکھتا ہے خدا غیور کرتے کا وہ حصہ بھی جدا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ التسلیم جب ان کے کرتے کو ناپاک ارادے والی خاتون نے پکڑا تو وہ حصہ جدا ہو گیا کہ نہیں؟ تو ابو بکر عمر اگر پاک نہ ہوتے تو رسول پاک کے پہلو میں نہ سلائے جاتے۔ اب اس لیے صحیح جو ہے وہ 5 تن پاک نہیں ہے، سب تن پاک، سب میں 5 آتے ہیں، 5 میں تو سب نہیں آتے نا۔ ابو بکر بھی پاک، عمر بھی، عثمان بھی، طلحہ و زبیر بھی، خالد و عمرو بن عاص و سعد بن ابی وقاص بھی پاک ہیں، ابو ہریرہ بھی پاک، ابن مسعود بھی پاک، خالد بھی پاک ہے، معاویہ بھی پاک ہے، حسن بھی پاک ہے، حسین بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے، فاطمہ بھی پاک ہے، ام کلثوم بھی پاک ہے، رقیہ بھی پاک ہے، زینب بھی پاک ہے، اس لیے کہ ان سب کا قائد پاک ہے، ان سب کی کتاب پاک ہے۔ تو حضور تینوں شعبوں میں کامیاب ہوئے، تلاوت آیات میں بھی کامیاب ہوئے، تزکیہ میں بھی کامیاب ہوئے، تعلیم کتاب و حکمت میں بھی کامیاب ہوئے۔ اور آج کی اس ملاقات میں ایک تجزیہ اور بھی کرتا جاؤں۔ 3 تاریخی دعائیں ہیں ہمارے شاندار ماضی، ہمارے پس منظر میں 3 تاریخی دعائیں، ایک خلیل اللہ نے مانگی، ایک کلیم اللہ نے مانگی، ایک رحمت للعالمین نے مانگی۔ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، وَمَا وَاخِي هَارُونَ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا۔ فرعونی استبدادیت سے ٹکرانے کے لیے حضرت کریم تیار کرے ہیں، حق تعالیٰ کی حضور التجا کرتے ہیں خداوندہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے، تو نے اسے زبان کی قوت عطا کی ہے۔ عزیز نوجوانوں، زبان کی قوت اللہ کی بہت بڑی نعمت، مگر شرط یہ ہے کہ وہ زبان جس کا تعلق ضمیر سے ہو، معدے سے نہ ہو۔ حضرت کریم نے حق تعالیٰ سے ہارون کی فصاحت طلب کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے رحمت للعالمین کی قیادت طلب کی، اور پھر وقت آیا کہ خود رحمت للعالمین نے حق تعالیٰ سے ابن خطاب کی جلالت مانگی۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، خداوندہ 2 کے نام رکھتا ہوں تیرے سامنے، ان میں سے ایک کا انتخاب کر۔ ایک عرب سوسائٹی کا ساہوکار ہے، بہت بڑا سمگلر ہے،
اس کی جیب میں دولت ہے، وہ اپنی قوم کا لیڈر کہلاتا ہے، اور دوسرا فقر و استغنا کا بادشاہ ہے، درویش ہے، اس کے پاس دولت تو نہیں مگر ولولہ انگیز جوانی ہے، بیدار کردار ہے، ایک ابن ہشام ایک ابن خطاب۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب ہم نے ابن خطاب کا انتخاب کر لیا۔ عزیز دوستو، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا وہ کئی ہزار سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے، لیکن رحمت للعالمین نے جسے مانگا رات کی تنہائیوں میں ہاتھ اٹھائے، صبح ہونے سے پہلے فاروق اعظم نبوت کے دروازے پہ آئے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطاب کو سینے سے لگائے، فرمایا ابن خطاب تیاری کیجیے، زندگی کی پہلی نماز ہماری ابتدا میں ادا کیجیے۔ لیکن ابن خطاب نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی عبادت بیت اللہ میں ہونی چاہیے نا، یہاں کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تیری قوم برداشت نہیں کرتی، ہم یہاں نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ ابن خطاب سمجھ گئے کہ آقا مجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، ورنہ سب سے بڑی رکاوٹ تو میں تھا، مسلمانوں کو بیت اللہ میں آنے سے میں ہی روکا کرتا تھا۔ فرمایا حضور آپ تیاری کیجیے، میں پہلے چلتا ہوں۔ صفا کی بلندیوں پہ کھڑے ہو کر ابن خطاب نے اعلان کیا، ایک ایک کا نام لے کر اعلان کیا، عتبہ کا نام لیا، ولید کا نام لیا، ولید کا نام لیا، اور ابو جہل تو بالکل قریب، جو صفا کی پہاڑی کے قریب یہاں جہاں اب لیٹرینز بنائی گئی ہیں، بیت الخلاء بنائے گئے ہیں، یہی ابو جہل کا محل ہوا کرتا ہے۔ میرے ساتھ ایک بوڑھا حاجی صاحب تھا پٹھان، وہ خدا کا بندہ، ہم نے جہاد کے علاقہ میں بڑا اچھا کمرہ لے رکھا تھا، مگر وہ وہاں جا کے حوائج ضروریات سے پارے ہو کے آتا، اور جب واپس آتا تو پسینے میں شرابور برا حال اس کا۔ میں پوچھتا بھائی حاجی صاحب سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، یہاں فریش سسٹم ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، تم ادھر جا کے قطار میں رکھتے ہو، یہ تو تمہارا حال ہے۔ کہ وہ کہنے لگتا شاہ صاحب آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ جہاں یہ لذیذ بنائی گئی ہے یہ ابو جہل کا گھر تھا، تو میں وہاں جا کے جب پیشاب کرتا ہوں یوں محسوس کرتا ہوں جیسے ابو جہل کے منہ میں کر رہا ہوں۔ وہاں عجیب فیلنگ ہوتی ہے، ہر شخص کی اپنی اپنی فیلنگ ہوتی ہے۔ ایک پٹھان بیچارہ جو دھکے کھا کے گیا یہاں بیت اللہ کے طواف کے دوران میں، صفا مروہ کے دوران میں، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کھڑا ہوا، رو بھی رہا ہے اور دعا میں کہتا ہے یا رسول تمہارا روزہ بہت اچھا ہے، تمہارا روزہ بہت اچھا ہے، ادھر صفا بھی نہیں ہے مروہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے ہر شخص کا، عجیب مناظر ہوتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کا نام لیا، صنادید کفر کو پکار، فرمایا میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جوانی، یہ بازو، یہ غیرت، یہ جلالت، یہ شوکت، یہ سہولت آج کے بعد محمد عربی کے مشن کے لیے وقف ہو گئی۔ تم نے میرا بگڑنا دیکھا تھا، سنورنا بھی دیکھو گے، تم نے میری عداوت دیکھی تھی اب محبت بھی دیکھو گے، تم نے میری بغاوت دیکھی تھی اب غلامی بھی دیکھو گے۔ آج کے بعد میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاکار بن چکا ہوں۔ میں نہیں آیا تھا تو نماز خلوت میں تھی، اب آ گیا ہوں تو بھی نماز خلوت میں ہوں، میرے آنے اور نہ آنے میں کیا فرق؟ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں میرے آقا نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں آ رہے ہے تم میں سے کوئی جو میرے قائد کے راستے میں رکاوٹ بن سکے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ سناٹا تھا دنیا کفر پر،
فاروق کی پکار کوئی معمولی تو نہیں ہے نا. رحمت عالم نے فرمایا جب فاروق بولتا ہے تو ابلیس کی ماں مر جاتی ہے. تاریخ تک فاروق اعظم کی سیرت کے اسٹیپٹر سے گزرتی ہے تو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کریڈٹ دیتی ہے مرد کو. اول من فتح باب الکعبۃ عمر، جس نے بیت اللہ کا بند دروازہ کھولا وہ بھی عمر ہے. ہزار کوئی انفرادیت تو ہوئی، کیا روایتیں یہ پھرتے ہو کہ فلاں صاحب بیت اللہ میں پیدا ہوئے، کہ بیت اللہ کو بیت اللہ رہنے دو، بچہ کھانا نہ بناؤ، شرماؤ تو خدا کا خوف کرو. اگر کوئی کہیں پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بھی کوئی امتیاز ہے. اور جب بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت بیت اللہ میں 313 بت بھی تو تھے، وہ کھڑے تھے کہ نہیں؟ ہاں جی، عظمت تو یہ ہے کہ بند دروازہ کھولا سب سے پہلے بیت اللہ کا فاروق اعظم. تاریخ قرار دیتی ہے فاول من اسلم جہرن عمر، جس نے سب سے پہلے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ آج کے بعد میں رسول کا رضاکار بن چکا ہوں، وہ بھی عمر. فاول من ہاجر علانیۃ عمر، اور جس نے سب سے پہلے مکہ کے چوراہے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، اپنے قائد کے قدموں میں ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی میں جرت ہے تو میرا راستہ روکے، وہ بھی عمر. اہل ذوق سے معذرت کے ساتھ ایک اور بھی موضوعیت ہے مجھے بے قرار کر رہی ہے. انسان کتنے عناصر سے بنا ہے؟ جزاک اللہ، 4 عناصر سے. اور اس کا کہو کیونکہ 4 کا ہلسا بہت سو کو نہیں پسند. اب عناصر میرا نام لیجیے، نام لیجیے ایک ایک کا. مٹی، پانی، آگ، ہوا، 4 عناصر سے بنا. اب سنیے، فاروق اعظم کی خلافت کے زمانہ میں ذرا سی زلزلے کی جنبش آئی تھی، زمین کانپنے لگی. تو فاروق اعظم نے سر پہ چڑھائے اپنے پاؤں کی ٹھوکر لگا کے زمین سے کہا کانپتی کیوں ہو، کیا میں نے تیرے سینے پہ عدل نہیں کیا؟ زمین جب کانپا کرتی ہے، یہ بھوچال جو آتے ہیں نا، یہ زلزلے جو آتے ہیں حکمرانوں کے علل تللو کی وجہ سے. جب حکمران اللہ کی زمین پر چوترے کرتے ہیں تو دھرتی کاٹ کاٹ کے الارم دیتی ہے کہ بول براز کے مجسمے ہو تم، اب قابل برداشت نہیں رہے، تیار ہو جاؤ، تمہارا انجام نزدیک ہے. پاؤں کی ٹھوکر لگائی تو زلزلہ تھم گیا، اور یوں تھما کہ پھر کبھی فاروق کی خلافت میں زلزلہ نہیں آیا. مسجد نبوی میں خطبہ کے دوران ایک تختے کے سالار کے نام ہوا کو پیغام دیا تو ہوا نے ساریہ تک فاروق اعظم کا پیغام پہنچا کر اطاعت. شولوں میں، دھڑکتے ہوئے شولوں میں مٹھی بھر پانی پھینکا تو شولے ٹھنڈے ہو. دریائے نیل کے نام خط لکھا تو موجیں حکم بجا لاؤ. تو مٹی نے بھی فاروق کا حکم مانا، پانی نے بھی فاروق کا حکم مانا، ہوا نے بھی فاروق کا حکم مانا، آگ نے بھی فاروق کی عظمت کا اعتراف کیا، ہوا نے بھی فاروق کی عظمت کا اعتراف کیا، پانی نے بھی فاروق کی عظمت کا اعتراف کیا، مٹی نے بھی فاروق کی عظمت کا اعتراف کیا. تو یہ 4 عناصر تو فاروق کو مانتے ہیں، یہ 4 عناصر تو فاروق ہی ہیں، فاروق کو مانتے ہیں. لیکن اگر کوئی ابن آدم کہلا کر فاروق کو نہیں سمجھتا تو پھر اس کی اصل ہی مشکوک ہے، اس کا اصل ہی مشکوک ہے، پتہ نہیں وہ جن ہے یا کیا بلا. جو انسان ہے وہ فاروق کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے.
کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، قرآن بات واضح کرتا ہے، قرآن روشنیاں پھیلاتا ہے، قرآن اندھیروں کا مداوع کرتا ہے، قرآن فکر نظر کی دنیا میں اجالے بھرتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ازواج مطہرات کو فرد ہو کے گھروں سے باہر نکلنا چاہیے، تجویز تھی۔ رب کائنات نے فرمایا، قل لأزواجک وبناتک یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک، پیغمبر حکم سنا دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، بیٹی کو نہیں، بیٹیوں وبنت کا نہیں، وبناتک، قصیدے کی ماری ہوئی جنس کو بھی خدا کرے سمجھ میں آ جائے۔ قل لأزواجک وبنت کا نہیں۔ حق تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بات کی تو ایک کی بات نہیں کی، سب کی بات کی۔ اور میرے علماء کرام، علماء اہل سنت، خدا را جب جمعہ میں خطبہ ارشاد فرمایا کیجیے تو اپنے خطبے میں بھی حضور کی چاروں بیٹیوں کا نام لیا کیجیے، ایک بیٹی کا نام لے کر حریف کے موقف کو تقویت نہ پہنچایا کیجیے، اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے نہ کیا کیجیے۔ رب کائنات نے فرمایا، قل لأزواجک وبناتک، تو خدا بندہ اپنے گھر میں یہ بات کہہ دوں؟ اب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ عمر کی تجویز کی روشنی قیامت تک ہر امتی کے گھرانے میں پہنچے۔ فرمایا ونساء المؤمنین، اہل ایمان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو بھی فرما دیجیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، آج کے بعد جب بھی انہیں گھر سے باہر جانا پڑے تو اپنے چہروں پہ چادریں ڈال لیا کریں۔ گھروں سے بے پردہ نکلنا، اگر ان کا گھروں سے بے پردہ نکلنا فرش پر تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر تیرے اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز عرض کی، اللہ کے رسول، مقام ابراہیمی پہ آتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ میں بھی خلیل کے صدقوں کی تقلید میں یہاں سر جھکاؤں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، محبوبم اپنے عمر کو اجازت دے دیجیے اور قیامت تک کے لیے ہر امتی کو میرا یہ قانون سنا دیجیے کہ جو بھی میرے گھر کے طواف کے لیے آئے، جب تک عمر کے ذوق عبادت کا اعتراف کرتے ہوئے مقام ابراہیمی پر سجدے نہیں کرے گا، میں اس وقت تک حج کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہی نہیں دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے آئے ہیں۔ کون؟ ابن ابی تاریخ کی ایک بدبودار شخصیت، میں اس کو دنیا کا پہلا ملنگ کہا کرتا ہے۔ ابن ابی بڑے لمبے لمبے کلمے پڑھتا تھا، یہ جو لمبے لمبے ہیں نا کلمے، میں نے رات بھی کہا ہے، ادب میں کراچی کے اجتماعات میں بھی کہا ہے، انتظامیہ کو کہتا ہوں، حکومت کو کہتا ہوں، ملاوٹ بند کرو۔ تم بھی نعرہ بنا لو، ملاوٹ ملاوٹ۔
مرچوں میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، آٹے میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خوراک میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تو اذان میں ملاوٹ وہ ایک ساتھ بڑے ہوتے ہیں اور مائکرو فون پہ آ کر منہ کھول دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے. اشہد ان امیر المؤمنین. پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہم کیا ہے، میں تو بتا رہا ہوں. ہم نے ان سے پوچھا بھائی ہماری صحہ ستہ آپ کی صحہ اربعہ میں سے کہیں اس کا پروف ہے کہ یہی اذان حضرت علی نے دلوائی ہو، حضرت حسن نے دلوائی ہو، حضرت حسین نے دلوائی ہو، حضرت جعفر صادق نے دلوائی ہو، حضرت زین العابدین نے دلوائی ہو، حضرت موسیٰ کاظم نے دلوائی ہو، حضرت محمد باقر نے دلوائی ہو، حضرت متی نے دلوائی ہو، حضرت تقی نے دلوائی ہو، کہیں اس کا ثبوت ہے؟ کہتے جی محبت کی وجہ سے. کیا کہا؟ محبت کی وجہ سے. تو میں نے کہا محبت اگر یہی تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا نام اذان میں لیا جائے، تو حضرت حسن سے محبت نہیں؟ پھر ایک جملہ حضرت حسن کے نام کا لے آؤ. حضرت حسین سے محبت نہیں ہے، ایک جملہ اذان میں حضرت حسین کے نام کا آنا چاہیے. حضرت سیدہ فاطمہ سے محبت نہیں ہے، ایک جملہ اذان میں پھر حضرت فاطمہ کے نام کا آنا چاہیے. ایک جملہ حضرت جعفر صادق کے نام کا آنا چاہیے، ایک جملہ حضرت زین العابدین کے نام کا آنا چاہیے، ایک جملہ حضرت عباس کے نام کا آنا چاہیے، ایک جملہ حضرت موسیٰ کاظم کے نام کا آنا چاہیے، ایک جملہ حضرت نقی کے نام کا آنا چاہیے، ایک جملہ حضرت تقی کے نام کا آنا چاہیے، ایک حسن عسکری کے نام کا آنا چاہیے، ایک حضرت مہدی کے نام کا آنا چاہیے. 12 اماموں 14 معصومین خاندان رسول کے جتنے بھی تمہارے محبوب ہیں سب کا نام آنا چاہیے. صبح سے اذان شروع کرو شام تک انشاءاللہ اذان ہی ختم نہیں ہوگی. ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. مذہبی آزادی کا یہ نام نہیں ہے کہ جو شخص اٹھے وہ مذہب کے ٹائٹل پر اسلامی شعار کے حصے رکھنا شروع کر دے. یہ صحیح نہیں ہے. اذان وہی صحیح ہے جو آج بھی مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہو رہی. ہر سچے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا میں گمراہی پھیل سکتی ہے لیکن رسول کی مسجد میں گمراہی نہیں جا سکتی. مسجد نبوی کے میناروں سے جو اذان نشر ہو رہی ہے وہی کھری ہے اور باقی سب اصلاح کر لیں. ٹھیک ہے. دیکھیے میں تو پھر بھی اصلاح کی دعا کرتا ہوں، ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں. سچی بات، ہم گالیاں نہیں دیتے. گالیاں تو وہ دیں جو خود گالی کی پیداوار ہوں. گالی دینا نہ صرف یہ کہ اخلاق کے خلاف ہے بلکہ انسانیت کے منافی ہے. ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تمہیں حرمین شریفین سے وابستہ کر دے. ٹھیک ہے نا؟ تو ابن ابی مرنے لگا اپنے بیٹے سے کہتا ہے لخت جگر میری وصیت ہے کہ مجھے قسم رسول کے کرتے سے دیا جائے. توجہ سے سننا نوجوانوں. اور دوسری وصیت ہے کہ میری نماز جنازہ بھی رحمت عالم پر. بیٹے نے کہا تو رئیس المنافقین ساری زندگی تم نے دوستی کے عنوان سے دشمنی کی، پیغمبر کا دل دکھایا. آج میں تیری ناپاک باڑی کے لیے رسول کا کرتا لاؤں جس کے ہر دھاگے پر عرش بری سے اس سب کی مہریں لگی ہوئی. تو تیری منافقت اور عدالت میں کوئی گنجائش ہے کہ میں رسول سے جا کے درخواست کروں؟ ابن ابی مانتا ہے مرنے سے پہلے. کہنے لگا بیٹا میری منافقت میں کوئی گنجائش نہیں لیکن آمنہ کے لال کی رحمت میں جو گنجائش. میں جانتا ہوں مجھ سے بڑا کوئی پیغمبر کا دل دکھانے والا شاید قیامت تک پیدا نہ ہو، لیکن یہ بھی مانتا ہوں کہ حضور سے بڑھ کر اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا بھی قیامت تک پیدا نہیں ہو.
وہ منظر دنیا کیسے بھولے گی؟ جب مکہ کی گلیوں میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں، جب مکہ کے مکانوں پر عورتیں کوڑا لیے کھڑی ہیں، جب مکہ کی جوانی جلوس نکالے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کر رہی ہے، جب حضور کے جسد اطہر پر سنگباری ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری چوٹیں سہ کر عبداللہ کا یقین بیت اللہ پہنچتا ہے اور فرماتے ہیں پروردگار عالم اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے۔ میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ ستانے والوں کی ہلاکت کے لیے دعا کروں، میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے زندگی کے کسی موڑ پر اگر میں ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر دوں تو خدا بندہ تجھے اس گھر کی عظمت اور میری محبت کا واسطہ کہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ ابن ابی نے بیٹے سے کہا ہم ستانے کے عادی ہیں، وہ معاف کرنے کے عادی ہیں، تم جا کے کہنا۔ ابن ابی کی موت کے بعد بیٹے نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، عرض کیا حضور میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ آپ کے کرتے سے اسے کفن دیا جائے اور نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے کرتے سے اس کی جہنم جنت میں بدل سکتی ہے تو لے جا، میری نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اس کی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آ رہا ہوں۔ نماز جنازہ کی تیاری مکمل ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صفیں آراستہ ہو گئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط غیرت میں آنکھیں سرخ اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہ آپ کس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ بدبخت کون ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا مجھ سے بہتر اسے کون جانتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے۔ فاروق اعظم سمجھ گئے کہ میرے آقا نے اپنے دشمن کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو اب عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اس کی ساری غلطیاں معاف کر دیجیے، لیکن اس سنگ دل کا وہ ظلم تو قابل معافی نظر نہیں آتا کہ اس نے مریم اسلام عفیفہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگشت برداری کی، جھوٹا الزام لگایا، جس کے پاس ہماری روحانی مادر محترمہ کئی ذات خون کے آنسو روتی رہی۔ آج اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے تو صدیقہ کی غیرت پہ کیا گزرے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ جواب فیصلہ کن تھا، عمر ہٹ گیا، نماز جنازہ تو ہو گئی لیکن جبرائیل امین پہنچ گئے۔ فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، میرے محبوب عمر نے تو اس اکیلے کی بات کی اور میری غیرت کا تقاضا ہے کہ اس پارٹی کا کوئی بھی فرد جس کے سینے میں تیری آبرو کا بغض ہو، تیری عائشہ کا بغض ہو، اگر وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ عائشہ کے دشمنوں کی آپ نماز جنازہ پڑھائیں، فرش پہ عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر خدا کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ کنڈو محمد خان کے دوستوں فاروق اعظم کی غیرت قرآن بن گئی کہ نہیں؟ اور جب عفیفہ کائنات سر پہ سجود اشک بہا رہے کہ منافقین نے حضرت حمیرہ کی آبرو پہ انگلی اٹھائی ہے،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی اجلاس طلب کیا اپنے غلاموں کا. فرمایا کیا فیصلہ کروں؟ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرط و غم میں اشکبار ہیں، کسی میں بولنے کی سکت نہیں، خاموشی کے ساتھ سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. ایک آواز آئی، اللہ کے رسول اگر آپ زیادہ دن گرفتہ ہیں، کبھی باخاطر ہیں تو نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں، عائشہ کو آزاد کیا جا سکتا ہے. اس آواز پر حضرت فاروق اعظم آنسو کی برسات میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ بالکل آخری فیصلہ ہوگا، پہلے یہ بتائیے کہ اس عفیفہ کو آپ کی بیوی کا انتخاب کر کے آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون ہے؟ یہ رشتہ کس نے منتخب کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی. یہ خاموش مگر جامع جواب تھا کہ یہ رشتہ تو عرش بری سے منتخب ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی دیکھ کر فاروق اعظم کی تلوار نیام سے باہر نکل آئی. فرمایا قائد محترم اب عائشہ کے دشمنوں کو میری تلوار کے حوالے کر دیجیے، ان سے تو میں نمٹ لوں گا. عائشہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے جس نے سوچ سمجھ کے اس مظلومہ کو آپ کے گھر میں بھیجا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غنچہ دل شگفتہ ہو گیا، حضور کے چہرے پر راحت کے آثار نمایاں ہوئے. کمی والے نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، تو نے تو میرے دل کی ساری گرانیاں دور کر دی، جزاک اللہ. حضور نے محفل پر خاص کی، یہاں سے اٹھے اور سیدھے صدیق اکبر کے گھر آئے. میں نے کہا ابو بکر تیرے مقدر پہ بھی قربان جاؤں، ساری کائنات نبوت کے دروازے پر، نبوت تیرے دروازے پر. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے قریب گئے، فرمایا حمیرہ کچھ کہنا چاہتی ہو تو بولو. صدیقہ فرماتی ہیں اب میرے ضبط کے بندھن ٹوٹے، میں بے ساختہ اشکبار ہوئی اور میں نے عرض کیا اشکو بسی و حزنی اللہ، میں نے اپنا فسانہ غم علیم بذات الصدور کو سنا دیا ہے. آج میری وہی کیفیت ہے جو حضرت یوسف کے باپ کی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت صدیق میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں کہ تیرے بیٹے عمر نے تیری مصر سپریم کورٹ میں بھیج دی ہے، میں بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. اور ام المومنین فرماتی ہیں میں نے سوچا نہ معلوم عرش بری سے کب فیصلہ اترے گا، وہ تو بڑی میری ذات ہے، رو رو کے خاک ہو جاؤں گی. یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابھی اور اسی وقت ہونے والا ہے. فرماتی ہے میں نے حضور کے چہرے پہ دیکھا جبین کے پسینے کی بوندیں لؤلؤ لالا بن کر چمک رہی تھی. رحمت عالم نے چادر اوڑھ لی اور پیغمبر کے جسم پر وہ حسین خطی طاری ہو گئی جو وحی کی کیفیت میں ہوا کرتی. فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی ہے. والدہ بھی ساتھ بیٹھی ہیں. صدیقہ فرماتی ہے میں بھی انتظار میں ہوں کہ نہ معلوم کیا فیصلہ ہوتا ہے. کچھ دیر کے بعد حضور نے چادر ہٹائی. فرماتی ہے میں نے غور سے رسول اکرم کے چہرے انور پر نظر ڈالی تو پہلی نظر دیکھتے ہی میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ میری شاب غم ختم ہو گئی. اس لیے کہ حضور کے چہرے پر غم و اندوہ کے بجائے راحت و مسرت کی روشنی. رسول اکرم نے فرمایا عائشہ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ نے تیری برات کا اعلان کر، لیکن یہ تیری انفرادیت ہے کہ جب حضرت موسیٰ پر الزام لگا تو ایک عورت وکیل بنی،
جب حضرت یوسف پر الزام لگا تو ایک بچہ وکیل بنا، جب حضرت مریم پر الزام لگا تو عیسیٰ وکیل بنے. یہ تیرا مقدر ہے کہ جب تجھ پر الزام لگا تو خود خدا وکیل صفائی بنے. ٹھیک ہے، کٹہروں میں قرآن بولا، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے، پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے. گویا حق تعالیٰ نے جرح کے انداز میں واضح کر دیا، جس نے عائشہ کی عفت کو سمجھنا ہو وہ اس کے شوہر کی عصمت کو دیکھ لے. جس کا شوہر محمد معصوم ہے اس کی بیوی کی عظمت کی کیا حد ہے. اب فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون. میرے محبوب میں اعلان کرتا ہوں کہ تیری آبرو کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ساتھ بیٹھی ہیں، فرماتی ہے بیٹی شکریہ ادا کر اپنے شوہر کا. صدیقہ فرماتی ہے پتہ نہیں آج میرے جذبات کا کیا عالم تھا، میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی، آج مجھے اس کا شکریہ ادا کر لینے دے جس نے میرے آنسو اپنے رحمت کے دامن سے صاف کر لیے. سجدے میں چلی گئی اور فرمایا خدا بندہ تو نے میری برات کا تو اعلان کر دیا ہے لیکن اتنی راتیں روتی رہی ہوں، کچھ آنسو کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے نا. اب تعالیٰ نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم. صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ کے اس دکھ میں جتنی آنکھیں اشک بہار رہی ہیں میں نے ان سب کے لیے رزق کریم تیار کیا. مگر خدا بندہ جن ظالموں نے مجھ پر بہتان باندھا، الزام تراشی کی اور کیس ہار گئے، کچھ ان پر جرمانہ بھی تو عائد ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ فرمایا لہ عذاب عظیم. اس گروہ کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں تو جا کے وہی دیکھا جائے گا، اور دنیا میں قرآن پاک نے فرمایا انہیں دنیا میں بھی جوارے سے پاپوش ملے گی، آخرت میں بھی جوارے سے پاپوش. یہ جوارے سے پاپوش کہیں کسی یونانی دواخانے پہ نہ جا کے پوچھنا. یہ خاص میری اصطلاح ہے. پنجابی کہنے نے چھتر نہیں مار. بھائی ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں روٹر نہیں مار. لیکن خدا بندہ یہ انہیں مارے گا کون؟ تیرے فرشتے آئیں گے. فرمایا نہیں وہ تو ہم دو تصویر میں مصروف ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے وہ کسی کو مارتے تھے. تو اللہ میاں پھر عائشہ کے فرزندوں کو یہ فرض ادا کرنا پڑے گا. رب نے فرمایا نہیں نقش عمل ہے. تو خدا بندہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا عائشہ کے دشمنوں کو میں خود ذوق دے دوں گا. اور جب تک خود کو جوارے سے پاپوش کے وزن نہیں دیں گے اس وقت تک نبھے گی ہی نہیں. کسی کو فروٹ پسند، کسی کو قورمہ پسند، کسی کو فرنی، کسی کو کیا پسند، کسی کو کیا پسند. اور صدیقہ کے دشمنوں کو لو لوہان ہو جاتا، اور جو مر جاتا ہے کہتے ہیں شہید ہو. میں نے کہا اے شہادت خدا تم سب کو، شہادت بھی کھیل بن گئی. اور صدیقہ کائنات ازواج کے حلقے میں کہا کرتی تھی میری
میری کتاب زندگی میں اللہ نے جو خوبیاں لکھی ہیں جنت کی حوریں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے صلی اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں, علم میں, فکر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ نے سلامت رکھے کہ یہ صرف صدیقہ کائنات کا امتیاز ہے کہ ان کے بستر پہ خدا کا قرآن ہو. فرمایا کرتی تھی اللہ نے کہ مجھے عزت عطا فرمائی کہ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا. یہ فخر بھی اللہ نے مجھے عطا کیا کہ کئی مرتبہ جبرائیل امین نے آ کے کہا محمد اپنی عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کہتا. اور یہ امتیاز بھی کسی عفیفہ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا حجرہ رسول کی دائمی آرام گاہ بن گیا. اور یہ امتیاز بھی اللہ نے کسی عفیفہ کو عطا کیا کہ منافقین نے جب انگلی اٹھائی تو خود خدا نے گواہی دی کہ تیری آبرو کا دامن بیدار ہے. اور میں اس لیے کہا کرتا ہوں, کہتا رہوں گا جب تک جیوں گا, بلکہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حشر میں خدا مجھے یہ سعادت عطا کرے کہ میں ام المومنین کے سامنے کروں کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی, تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا, مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا, رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا. فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا. اور تیرا حجرہ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا. تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا, بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا. اور اس کی وجہ ہے کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں. تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. اور اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے, مگر تنہا نہیں اٹھیں گے, ماں شیخین اٹھیں گے. میرے آقا نے ایک مرحلے پر جب کہ دائیں ہاتھ میں بادشاہ وفا صدیق اکبر کہا تھے, بائیں ہاتھ میں بادشاہ عدل و حریت فاروق اعظم کا ہاتھ ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے حضور نے دعوت نظارہ دی. دیکھنے والوں سے کہا یہ منظر دلوں میں بسا لو, یہ منظر آنکھوں میں بچھا لو کہ حقذا نحشر یوم القیامہ, ہم حشر کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے. ولو کرہ المنافقون, کسی کو یہ حقیقت ہضم ہو یا نہ ہو ہم اسی طرح اٹھائے جائیں. اور میں اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرنے سے پہلے ایک مطالبے کی صورت میں آپ کے سامنے درد دل پیش کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں ایک ترجمہ ہے ایک بدبخت کا, اس نے اس قرآن کریم کے ترجمہ کے صفحہ 633 پر لکھا ہے کہ
کہ پیغمبر کی ازواج میں بعض ایسی تھی کہ جو پاک طینت نہیں تھی اور جن کا کردار بدبودار تھا. سنیے، اس میں لکھا ہے صفحہ 914 پر کہ حضور کے وصال کے بعد جو صحابہ تھے وہ مرتد ہو گئے. اس کے صفحہ 612 پہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ بے ایمان. یہ مجھے آج دیا گیا ہے کچھ دوستوں کی طرف سے، اور آج کے مطالعے میں یہ باتیں میرے سامنے آئی. یہ کوئی فرمان علی صاحب ہے. سنیے، میری بات سنیے، ٹھنڈے دل و دماغ سے جذباتی مت ہوئی، میری بات سنیے. میں نے گزشتہ محرم کی پہلی تاریخ فاروق اعظم ڈے پر اسلام آباد میں ذمہ دار دوستوں کی موجودگی میں کابینٹ کے وزراء موجود تھے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب موجود تھے، وکلاء حضرات موجود تھے. ان کی موجودگی میں ایک بات کہتی تھی، کہی تھی، وہ جو کہی رہی اس وقت آج بھی دہراتا ہوں کہ ہم اس ملک میں امن و سلامتی کے سب سے بڑے علمبردار ہیں. لیکن یہ ٹریفک ایک طرفہ نہیں چلا کرتا. امن و سلامتی کا جہاں تک مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے حضرات بھی اس کو ملحوظ رکھیں. اگر کوئی شخص کسی کے باپ کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے خاندان کے بزرگ کو گالیاں دیتا ہے اور اس کے بعد یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ مجھ سے بھائی چارہ کر لیں گے، مجھ سے دوستی کریں گے، تو یہ اس کی حماقت ہے. میں نے اس وقت اتحاد کا ایک فارمولہ پیش کیا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ ملک کی سطح پر ایک کانفرنس بلائیے، کمبائنڈ میٹنگ، مشترکہ اجلاس بلائیے، اس میں وہ بھی آئے، ہم بھی آئے. میں اس کانفرنس میں حضرت علی کا مقام اور عظمت پیش کروں گا، حضرت حسن اور حضرت حسین کا مقام اور عظمت پیش کروں گا. وہ اس کانفرنس میں مقام صدیق، مقام عمر، مقام عثمان اور مقام معاویہ پیش کروں. میں اس کانفرنس میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت بیان کرتا ہوں. وہ اس کانفرنس میں سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم، حضرت عائشہ و حفصہ کی عظمت بیان کرتا ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر وہ میرے بھائی، میں ان کا بھائی. میرا تو آل رسول سے محبت جزو ایمان ہے اور ان کے نزدیک صحابہ پہ تبرہ جزو ایمان ہے. تو پھر وہ میرے بھائی کیسے ہو سکتے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دیتا ہے، جو صدیقہ کائنات کو پاک طینت نہیں سمجھتا؟ میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، اس کے باپ پہ لعنت بھیجتا ہوں، اس کے خاندان پہ لعنت بھیجتا ہوں. وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، اور ہم اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو انشاءاللہ راہ راست پر لائیں گے. خمینی کی دھمکیاں مت دو. تمہاری انتریوں میں جو بل پڑے ہوئے ہیں خمینی کے ضمن میں، اس دن راولپنڈی کے ایک بارہ میں کہہ رہے تھے ہمیں مت چھیڑو، ہم خمینی کے رضاکار ہیں. میں نے رات کو کہا، سنو، میں نے رات کو کہا ہمیں بھی مت چھیڑو کہ ہم فاروق اعظم کے غلام ہیں.
ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کتابیں جلا دیجیے جن میں اہل بیت رسول کے خلاف مواد موجود ہے، انہیں نظر عادت کیجیے، اور وہ کتابیں جن میں حضرات صحابہ کرام اور ازواج رسول کے خلاف مواد موجود ہے، وہ کتابیں بھی سمندر میں پھینک کر ان کے لکھنے والوں کو 3 سال کی سزا کا تکلف مت کیجیے۔ جو صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات کے خلاف پھانستا ہے اس کی سزا گولی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی تمہارے خلاف بولے تو اسے کوڑے مارتے ہو، اور اگر کوئی ابو بکر و عائشہ کے خلاف بولے تو کلی کتراتے ہو۔ اب نہیں، میں نہیں، آپ یہ نہیں کہ انہا ہونا قائدون اذهب انت وربک، میرا سرمایہ آپ ہے، پھر مجھے آپ چھیڑتے ہیں۔ اگر آپ سننے کے بجائے سن ہوتے تو یہ حشر نہ ہوتا۔ میں ابھی سائیں سعید جان صاحب سے کہہ رہا تھا، آپ پبلک کے سامنے کرتے ہیں، آپ کی آبرو، آپ کا وقار معاشرے میں، آپ کی پرسنالٹی یہ کسی بھی کام کی نہیں اگر آپ صدیق عمر عائشہ حفصہ کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے۔ ان کا ملنگ بھی بھیک مانگتا ہے تو مشن پورا کرتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین۔ یہ قبریں ہیں سب دیکھے بھالے، چونچ بھی کالی پر بھی کالے۔ ان کا ایک اجڑا ہوا ملنگ بھیک منگتا تیرے در پہ آئے گا تو اپنا مشن پورا کر کے جائے، اور سنی نوجوان آوارگیوں کا شکار ہے۔ اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرو، کاج لائف اپناؤ۔ یہ جوانی اللہ کی امانت ہے، اس جوانی کو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کی آبرو کی حفاظت میں قربان کر دو۔ اس جوانی کو صدیق عمر، فاروق و عثمان، علی المرتضیٰ، حسن حسین اور حضرت معاویہ کے وقار کے تحفظ کے لیے قربان کر دو۔ مجھ پہ پابندیاں لگتی ہے اور انہیں کھلی چھٹی، اور اس کو کھلی چھٹی نہیں بلکہ شورا کا ممبر ہے، وہ سب سے بڑا تبرائی ہے۔ شیخ مرحوم نے لکھا تھا اسی کے متعلق کہ وزیر اتحادی نے ٹیلی ویژن پر تبرا کیا بے حیا ہو گیا ہے، پوری نظر میں صحابہ کو گالیاں دینے کے سلا میں اس کو ممبر بنا دیا، اور عبد المجید ندیم شاہ صاحب جو ہیں وہ صوبے میں داخل نہیں ہو سکتے، چوروں سے چھٹیاں ہیں اور چوکی داروں سے پابندیاں ہیں، اس لیے کہ میری قوم سوئی ہوئی ہے۔ اگر مجھ پہ پابندی لگنے کے بعد آپ ان سے پوچھ سکتے کہ کیوں پابندی لگتی، انہیں یہ ضرورت تھی، مجھ پہ صرف پابندی نہیں، میری کیسٹوں پہ بھی پابندی، کیسٹوں پہ بھی کیسے بجانے کی بھی اجازت نہیں۔ کیوں؟ انہیں تبرہ کرنے کی اجازت ہے، اور ہمیں صحابہ کے عزت و ناموس کی سزائیں بلند کرنے کی اجازت نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے میری آپ منظم ہو جائیے، اور حضرات علماء کرام خدا کے لیے تعویذ گنجا مت بیچنے سے گزارا کی۔ آپ بھی حجروں میں یوں بن ٹھن کے بیٹھے جیسے حجرہ عروسی میں دلہن بیٹھی ہو، رومال ڈال کے نکلتے ہیں، رومال ہے بھی یہ حضرت عالم دین صاحب آ رہے ہیں، عالم دین آ رہا ہے یا یتیم آ رہا ہے؟ مسجد کے محراب کے پیچھے سے دروازہ بنایا ہوا ہے، وہیں سے آتا ہے، اللہ اکبر ہے، نماز پڑھا کے پھر وہیں گھس جاتا ہے۔ اب ہمیں زخمی کیا گیا ہے، خدا کی قسم ہمیں زخمی کیا، اور اب یہ کام جاری ہے، اللہ کے فضل سے ساری قضائیں ادا ہوگی۔ جو حضرت علی، سنو میری بات، ٹھہرو، جو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، سیدہ فاطمہ، حضرت جعفر صادق، موسیٰ کاظم، حضرت امام باقر، حضرت نقی، حضرت تقی، حضرت حسن عسکری، حضرت مہدی کے خلاف
لکھتا ہے یا بولتا ہے ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جو صدیق، عمر، رسول کا دوہرا داماد عثمان، خالد بن ولید، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص، سعید، معاویہ کے خلاف لکھتا ہے یا بولتا ہے ہم اس کا بھی یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس طرح کے ترجمے لکھنے والوں اور کتابیں لکھنے والوں کو ہم پر انہیں مسلط مت کرو۔ میں 3 تجویزیں پیش کیا کرتا ہوں، سن لیجیے اتحاد کی 3 تجویزیں۔ پہلی تجویز یہ ہے کہ اگر ماتمی جلوس ان کے نزدیک مذہبی فریضہ اور عبادت ہے تو وہ ان کو لے جائے اپنی عبادت گاہوں، سنی کی نماز مسجد میں، سنی کی عید عیدگاہ میں، سنی کی تراویح مسجد میں، ٹھیک ہے نا؟ سنی نے زکات دینے کے لیے کبھی زنجیر مارے ہیں؟ سنی نے نماز پڑھنے کے لیے کبھی یہ کارروائی کی ہے؟ عبادت خانوں میں انشاءاللہ امن قائم ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن جو ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اصل قرآن حضرت مہدی غار میں لیے بیٹھے، یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں کچھ آیتیں نکالی گئی ہیں، کچھ آیتیں ڈالی گئی ہیں کہ اہل بیت کے حق میں جو آیتیں تھیں وہ نکالی گئی ہیں، اور جو من گھڑت تھی اور صحابہ کے حق میں تھی وہ ڈالی گئی۔ تو میں نے کہا آؤ کمپرومائز کرتے ہیں، جب تک تمہارا قرآن نہیں آتا، حضرت مہدی جب تک نہیں لاتا اس وقت تک تم اس قرآن کو مانو، اور اگر کوئی سیپریٹ قرآن حضرت مہدی لے آئے تو میں قسم کھاتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں کہ میری سنی برادری حضرت مہدی کے لائے ہوئے قرآن پر ایمان لائے گی، ہم اس کے اصولوں کے مطابق چلیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت مہدی کے پاس بھی یہی قرآن۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اہل بیت اور اہل رسول کی تعریف میں زندگی گزارتے ہیں۔ تم اگر صحابہ کی تعریف نہیں کر سکتے ہو تو گالیاں مت دو، تبرہ مت کرو۔ پاکستان اہل سنت و جماعت کی واضح اکثریت کا ملک ہے، یہاں کسی خمینی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ نو چانس پلیز، نو چانس۔ اور جو خمینی کی تعریف کرنے میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں ان کو بھی پہچانیے۔ مجھ سے کہنے لگا اسکاٹ لینڈ ایڈنبرا میں ایک بوڑھا انگریز کہنے لگا صاحب جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے اسلام یہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہنے لگا اس کی تو بہت بڑی داڑھی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا مسٹر آپ کو کس نے کہا کہ داڑھی میں اسلام ہے؟ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں تو اسلام نہیں کہ جو داڑھی بڑھا لے وہی معیار بن جائے حق و صداقت کا نام۔ یہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے۔ روزانہ 200 آدمیوں کو بھون نہ ڈالے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا اس کو۔ اس عظیم اجتماع کے ذریعے ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ملک کے امن و سلامتی کو بحال رکھنا ہے تو ان کے ماتمی جلوسوں پر، سڑکوں پر، قومی شاہراہوں پر آنے پر پابندی لگائی جائے کہ نہیں لگائی جائے؟ اور جو صحابہ کرام کو اشاروں کنایوں میں، تحریر میں، تقریر میں بدزبانی کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جو صدیق و عمر، عثمان، حضرت عائشہ، حفصہ کو لعنتی سمجھتے ہیں وہ خود اور حکومت کا فرض ہے کہ ان کے قلم اور زبان کو روکے، ان کے قلم اور زبان کو روکے، ورنہ پھر عائشہ کے بیٹے اپنی ماں کی آبرو پر مر مٹنے کا فرض ادا کریں۔ وعدہ کرتے ہو؟ جو وعدہ کرتے ہیں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ جن کی اذان سنو، جن کی اذان جدا، جن کا کلمہ جدا، جن کی امام بارے جدا، ہم صبر کرتے ہیں وہ ماتم، ہم حج کرتے ہیں وہ دواری،
اوپر سے کرتے ہیں وہ جن کی اذان جدا، کلمہ جدا، عبادت گاہیں جدا، نصاب دینیات جدا، زکات آدی نرس جدا، قرآن جدا، فقہ جدا، تب ان کو ہم پر مسلط نہیں کرنا چاہیے. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. کل انشاءاللہ سنیے، کل انشاءاللہ حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبد الشکور صاحب دین پوری جو مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے امیر مرکزیہ ہیں وہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو احادیث رسول کی روشنی میں سیرت کے عنوان پر اپنے ایمان افروز خطاب سے نوازیں. اللہم صل علی صراط المستقیم.